اجتماعی طور پہ جو صہیونی ہیں وہ تو کہہ رہے روحانی مشن ہے، وہ غزہ میں کئی ہزار بچے مار دیتے ہیں اور کئی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ شہید کر دیتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا کوئی قوم مسلم عوام جو دنیا ہے وہ اٹھے گی بھی، ان کا روحانی جاگے گی؟ یہ آپ نے خود بات کی نا، کیونکہ ایک اور ہے سر، وہ تو حضرت عیسیٰ کا مجسمہ بھی توڑ دیتے ہیں۔ اس کا ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وہ کہتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان صرف ہم ہیں اور سارے حیوان ہیں، ان کو قتل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کوئی اٹھے گا ان کا ہاتھ روکے گا نہیں، یا اسی طرح سارے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کو اپنا مذہبی عقیدہ سمجھ رہے ہیں، انہیں یہ کام کرنا ہے، یہ ان کے مطابق ان پہ یہ فرض ہے کہ انہوں نے یہ کرنا ہے، وہ اس کو فرض سمجھ کے ادا کریں۔ وہ اپنے آپ کو چوزن پیپل کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے منتخب لوگ، ٹھیک ہے، اور ہمیں ہی یہ حق حاصل ہے کہ ہم ہی اس کی جو حضرت داؤد علیہ السلام جن کو وہ ڈیوڈ کہتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو سولومن کہتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے سیکنڈ ٹیمپل کو، جس کے نتیجے ناٹ سیکنڈ ٹیمپل، فرسٹ ٹیمپل، پہلا ٹیمپل جو گر گیا تھا اور جس کے بعد تابوت سکینہ بھی چلا گیا تھا ہاتھ سے، سیکنڈ ٹیمپل تو ایسی تھا نا، وہ بنا دیا تھا لیکن تابوت تو نہیں ملا اس کے بعد۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب وہ بنائیں گے جو کہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، تو اس کے بعد ہمارا بادشاہ آئے گا۔ وہ ویٹ کر رہے ہیں کنگ کا۔ جو کرسچنز ہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں جیوز زائنزم کی، وہ انتظار کر رہے ہیں کنگ کا، ٹھیک ہے، ایک کنگ آئے گا جو ان کو اس دور میں واپس لے جائے گا جس دور میں پہلا ٹیمپل تھا، بالکل ٹھیک ہے، اور باقی حضرت داؤد علیہ السلام، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان سے پاک کرے گا، دنیا کو پاک کرے گا، اور جو یہ سارے جو ان کے ذہن میں جو کہ برائیاں ہیں، ان برائیوں سے صاف کرے گا، اور پھر ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو ہمیشہ رہے گی۔ بالکل، یہ ان کا جو کرسچن زائنسٹ ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی آپ سے بات کی ہے میں نے جوئش زائنسٹ، بالکل، جو کرسچن زائنسٹ ہیں وہ شدید نفرت کرتے ہیں جیو زائنسٹ سے۔ اچھا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ جو امریکہ میں جو ایونجلیکلز ہیں وہ شدید نفرت کرتے ہیں جیو زائنسٹ سے، یہ ان کی وقتی ایک دوستی ہے۔ جو جیوز زائنسٹ ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کو سلیب پہ تو انہوں نے چڑھایا، جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، جو جیوز ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کنگ کا۔ جو کرسچن زائنسٹ ہیں وہ ان کو یقین ہے کہ کنگ ہمارا جو تھا وہ آ گیا تھا، اور وہ جیزس تھے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جیزس تھے، اور وہ جو ہیں وہ آئیں گے دوبارہ آئیں گے، اور جب دوبارہ وہ آئیں گے، اچھا ایک کے نزدیک آئے نہیں ہیں، ایک کے نزدیک آ چکی ہیں اور دوبارہ آئیں گے۔ تو یہاں تھوڑا سا ان کو جو کرسچنز ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ، جیسے مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں مسلمان کہتے ہیں، لیکن مسلمان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیکن امام مہدی کو بھی وہ کسی اور انداز میں دیکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جب آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیزس واپس آئیں گے، تو ان کی جو جنگ ہے وہ ان سے ہوگی، یعنی جیوز سے ہوگی۔ وہ جو کنگ آئے گا، جو نہیں وہ جو کنگ ان کا ہے، وہ جو کنگ ہے وہ ان کے نزدیک اینٹی کرائسٹ ہے۔ وہ کرائسٹ نہیں ہے، وہ کرسچن زائنسٹ کے نزدیک وہ اینٹی کرائسٹ ہے۔ بالکل، وہ ان کے نزدیک اینٹی کرائسٹ ہے، جس کو ہم اردو میں دجال کہتے ہیں۔ یہ لفظ کرسچینٹی میں بھی یوز ہوتا ہے، اینٹی کرائسٹ، ٹھیک ہے نا، کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ بالکل ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ ہوگا، جن کے درمیان ایک جنگ ہوگی جو آرماگیڈن ہوگی۔ بالکل، جنگوں کی ماں جس کو کہا جاتا ہے یہ۔ لیکن جو جیوز زائنسٹ ہیں ان کے نزدیک آرماگیڈن نہیں ہے، ان کے نزدیک جو ہے وہ آرماگیڈن یہ ہے کہ وہ جب کنگ آ جائے گا جو ابھی تک نہیں آیا، وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔
نہیں مانتے، وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے بالکل، وہ کسی پیغمبر کو نہیں مانتے، صرف وہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، باقیوں کو تو انہوں نے شہید کیا ہے نا، جی۔ تو وہ کیسے مانیں گے انہیں؟ تو بات یہ ہے کہ وہ جو آرمیگیڈن کا کنسیپٹ ہے، یہ کنسیپٹ کرسچنز کے اندر موجود ہے۔ جیوز یہ کہتے ہیں کہ وہ جب آئیں گے، مطلب جیوز کے اندر کوئی اینٹی کرائسٹ نہیں ہے، بالکل، ان کے وہ کنگ تو مانتے ہی ہے، نہیں، ان کے ایک ہی کنگ ہے نا بس، جی جی ایک کنگ نے آنا ہے، جی ان کے کرائسٹ نہیں ہے نہ اینٹی کرائسٹ، ان کے ایک کنگ ہے جس نے آنا ہے جو ابھی تک نہیں آیا، جی ٹھیک ہے، وہ کنگ آئے گا اور آ کے پوری دنیا کو پاک صاف کرے گا اور ہمارا ٹیمپل دوبارہ بنا دے گا، تھرڈ ٹیمپل۔ تو پہلے تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ان کی، اچھا اب دوستی کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ پھر دوستی ہونی نہیں کیوں ہے؟ چاہیے، نہیں، ایک دوسرے سے تو ایک دوسرے کو مارنا ہے انہوں نے۔ بالکل، دوستی اس لیے ہے کہ یہ سارا جو مارکا ہے یہ چونکہ یروشلم میں ہونا ہے اور یہ چونکہ ان علاقوں میں ہونا ہے، کنگ نے بھی وہیں آنا ہے، جیوز زائنسٹ جو ہیں یا جوڈائزم کے، ان کے کنگ نے بھی وہیں آنا ہے اور وہیں ٹیمپل بنانا ہے، اور ادھر جو جیزس نے واپس آنا ہے کرسچینٹی میں یا ان کے، وہ بھی انہوں نے وہیں آنا ہے۔ تو جو وہ خطہ ہے، وہ اس خطے میں جو مذاہب کا آخر میں جو آرماگیڈن ہے یا جو اہمیت ہے وہ اس خطے کی ہے، وہ کیوبا میں، لاطینی امریکہ میں یا پیسیفک میں یا کہیں فلپین کے آس پاس نہیں ہونی۔ یہی اچھا، مسلمانوں جو مسلمان ہیں ان کے نزدیک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے پیغمبر ہیں، سارے پیغمبروں پہ اس میں کوئی شک، ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر میں کسی پیغمبر کو نہیں مان رہا تو میں مسلمان نہیں ہوں۔ ہمارے جو 5 ایمان کے حصے ہیں ان میں سے ایک تمام انبیاء پہ ایمان لانا ہے۔ بالکل۔ اب ہمارے نزدیک جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہیں، جی، آخری نبی جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرت امام مہدی جو ہیں ان کا بھی درجہ اہل تشیع کے نزدیک کچھ اور ہے، جو سنی حضرات کچھ اور ہیں، لیکن نبوت کا ٹھیک ہے، آخری نبی سب کے نزدیک آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ تشریف پردہ دنیا سے فرما چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ جو آخر میں ہونا ہے اس وقت، تو یہ وہ چیزیں جس کو ہم ہرمجدون کہتے ہیں، بالکل ہرمجدون، اور یہ وہ لفظ ہے جس کو آرمگیڈن کہتے ہیں۔ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی جو ہیں وہ آنے کے بعد جب تشریف لائیں گے دنیا میں تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایک ان کی جنگ ہوگی، ہاں جی، اور لیکن وہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور وہ تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں۔ ہاں، تو حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کیونکہ وہ اپنی ایک خاص عمر تھی ان کی جب وہ دنیا سے ان کو اٹھا لیا گیا تھا، تو وہ اسی عمر کے ہوں گے جب وہ آئیں گے، اور دمشق وہ جگہ تک جو ڈاکٹر صاحب آپ کی چونکہ شخصیت کے بہت سے پہلوؤں کو ہم نے کور کرنا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اے آئی کی بات ہو رہی تھی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے آئی دنیا کو تباہ کر دے گی، کہیں یہی قیامت تو نہیں ہے؟ تباہ تو نہیں کرے گی، لیکن لوگ اس کو بھی سمجھ نہیں پا رہے بھائی صاحب، لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، اور ابھی تو اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس تک ہم پہنچیں کہ نہیں پہنچے۔ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس یہ ہے کہ انسانوں کے برابر وہ آ گئی ہے کہ نہیں، ابھی تو یہ ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کہتا تھا کہ یہ انسانوں کو تباہ نہیں، اسٹیفن ہاکنگ نہیں تھا اس وقت جب اے آئی آئی تھی، اس کی تو پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، آئی بعد میں ہے، لیکن اس نے یہ پریڈکٹ کیا تھا۔ تو کیا سر اس کو دجالی دور کہا جا سکتا ہے کہ اس میں داخل ہو گئے ہیں اے آئی؟ نہیں، دجالی دور تو اس لیے نہیں کہ جب ٹیلی فون آیا تھا سر، آپ کو پتا ہے جب ٹیلی فون آیا، جب لاؤڈ سپیکر آیا، جب یہ ساری چیزیں بات ہوئی، میں آپ کو بڑی ایک مزیدار قصہ سناؤں۔ سعودی عرب میں اجازت نہیں تھی ٹیلی فون کی، اور اس میں یہ کہتے تھے کہ اس میں جو ہے شیطان بولتا ہے، تصویروں کی بھی اجازت نہیں تھی، تصویر نہیں، فون کا تو نہیں، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ شاہ عبدالعزیز کو باقاعدہ وہ ٹیلی فون کر کے اذان سنائی گئی، پھر پرمیشن ملی سعودی عربیہ میں کہ اس کے یہ ٹیلی فون جو ہے یہ ایک ایسی ہے جس کی اجازت وہاں پہ ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی آتی ہیں مختلف ایجادات آتی ہیں سائنس کی، تو اس زمانے میں ظاہر ہے کہ لوگ ایک خاص طبقہ ہوتا ہے جو اس کو سائنس کے نظر سے دیکھتا ہے۔ کیا ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جو ہرمجدون کا دور ہے اور جو اس طرف جا رہا معاملہ، کیونکہ اسرائیل تو اپنا روحانی مشن پہ نکل پڑا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم ہرمجدون کے دور میں، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ
انسانی تاریخ میں، ایون فرسٹ ورلڈ وار میں، ایون اسرائیل کے قیام کے وقت 48 میں یا اس سے پہلے کا جو چند سال ہے، اتنا خون، یا ایون جب مختلف یہاں پہ خلافتیں بن رہی تھیں، بادشاہ آپس میں لڑ رہے تھے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اتنا خون اس خطے میں، یہ جو خطہ ہے جو کہ آپ غزہ سے شروع کریں اور اس کے بعد آپ اس میں اسرائیل اور پھر جارڈن ویلی اور لیبنان اور اس کے ساتھ پھر آپ آگے بڑھتے بڑھتے آپ چاہے سیریا تک آ جائیے گا، اس پورے خطے میں اتنا خون انسانی تاریخ میں کبھی نہیں بہا جتنا اس وقت بہہ رہا ہے. بالکل ایسے. اور کب تک بہے گا یہ میں نہیں جانتا. جنگیں شروع تو ہو جاتی ہیں، ختم نہیں ہوتی. یہ جو جنگ شروع ہے اس کا اینڈ گیم کیا ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. بالکل. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس کا جو میدان ہے، ویسے تو اللہ اپنا کرم کرے ساری دنیا میں ہی ایک پرابلمز ہیں، وہاں پر بھی خانہ جنگی ہو رہی ہے، افریقہ میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ اگر صرف اس کو غور سے دیکھیں اس بات کو، تو جو مڈل ایسٹ ہے یا جو یہ جگہ ہے جہاں کی ہم ذکر ہم کر رہے ہیں، ساری دنیا یہاں پر جب کچھ ہوتا ہے تو اس طرف توجہ دیتی ہے، چاہے وہ کرسچنز ہوں، جیوز ہوں یا وہ مسلم سب ہوں، کیونکہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اب دیکھیں یوکرین کی جنگ ہے، وہ خاص اس کا پولیٹیکل اینگل ہے، اس کی قومیتوں کا اینگل ہے، پیوٹن کیا کرتا ہے، یورپ کیا کرتا ہے، آرکٹک میں کیا ہوتا ہے، پیسیفک میں کیا ہوتا ہے. اس جگہ کی جنگیں جو ہیں یہ خاص ایک رخ اختیار کر لیتی ہیں، جو آپ نے بھی بات کی کہ روحانی ہو یا مذہبی ہو یا سارا ہو، اور اس میں یعنی جو ہے وہ اس کو مذہبی فریضہ سمجھ کے وہ ادا کر رہے ہیں کہ یہ جگہ تباہ ہم نے کرنی ہے تاکہ ہمارا ٹیمپل بنے گا. تو اس لیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس دور میں داخل ہو گئے ہیں، میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں یہ میرا خیال ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یا اس کے بعد جو بخت نصر آیا تھا یہاں پہ جو جس نے ٹیمپل کو گرا دیا تھا، وہ بھی ایک چھوٹا سا لوکل تھا نا، اس میں چند 100 لوگ مار دیے ہوں گے، یا اس میں جو بھی قتل و غارت ہوئی تھی ٹیمپل کو اس نے آگ لگا دی تھی. اتنا میسو، اتنا خون جو غزہ میں اور لیبنان میں جو اس وقت ہو رہا ہے وہ ریکارڈڈ ہیومن ہسٹری میں نہیں ہے، جو ایک تشویش کی بات. میں اسی کو آگے لے کے جاؤں گا. اب سر دیکھیں، ایران عراق جنگ ہوتی ہے، 10 سال چلتی ہے، خطہ الگ ہے نا، دور ہے، کسی کو پتا نہیں تھا. ہاں دور. امریکہ اس پہ حملہ کرتا ہے افغانستان پہ، کوئی اتنا پتہ نہیں تھا. یہ جو جنگیں ہوئی ہیں جس میں غزہ خاص طور پہ اور ایران، یہ جنگیں باقاعدہ لائیو لوگوں پوری دنیا نے دیکھی، لائیو جینوسائیڈ میں نے آپ سے کہا، لائیو جینوسائیڈ بچوں نے بھی دیکھی ہیں، بچوں نے دیکھی ہیں. کیا اس کو اس طرح کا ماحول جو بن گیا ہے یا بنایا گیا ہے، یہ اس کو بنایا گیا ہے اس طرح کا ماحول کہ وہ نہیں تھا؟ آج قربانی کا دن ہے. ہاں جی. اور قربانی جن لوگوں نے کی اللہ تعالیٰ ان کی قربانی قبول فرمائے، اور جو حج کیا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ ان کی عبادات قبول فرمائے، جو نہیں جا سکے ان کو بھی اللہ تعالیٰ. اچھا، میں سے بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایسے لوگ بھی تو ہیں جو یہ صبح قربانی ہو رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار ہم دیکھ نہیں سکتے. جی بالکل. مطلب ان کا دل اتنا، کہتے ہیں کہ یار قربانی کے بچے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بڑے بھی کہتے ہیں کہ یار بس ہم اندر جائیں، یہ جانور خود بھی بچوں کو جو ہے سائڈ پہ کیا جاتا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو نسل جن کے سامنے آنکھوں کے سامنے بالکل زخمی، گولیاں لگی ہوئی، بربادی، باڈیز تحلیل ہو گئی. اور دیکھیں امید کیا کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہیں سے کوئی مدد آ جائے گی، کوئی کھانا جو ہے وہ دے جائے گا، کچھ کر دے گا. کچھ دور دور تک امید نہیں ہے. اور مطلب بڑی بڑی محلات بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، ہم عید کیسے منائیں گے، ہم پارٹی، اگلے منٹ کا پتہ نہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ جب میں ایسے لوگوں سے ملتا ہوں نا جو کہتے ہیں کہ وہ یار ہمیں ڈسٹرب نہ کرو، تو یہ ہمیں ڈپریس نہ کرو، تو میں صرف یہ سوچتا ہوں بات کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ، جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اپنا خیال رکھیں، اپنی فزیکل ہیلتھ کا، مینٹل ہیلتھ کا، سب کچھ، لیکن اس میں بے حس نہ ہو جائیں. یعنی اپنا خیال کرتے دیکھیں، اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا اور اپنے آپ پر توجہ دینا اور اپنی صحت کا، اس کا مطلب بے حس ہونا، بے حس ہو جانا اور خود غرض ہو جانا بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. مطلب میں اگر پریشان ہوں اور میں اس میں ریلیکس بیٹھا ہوا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا ذہن ٹھیک رہے، میرا، اٹ ڈزنٹ مین کہ میں
یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود غرض ہو جائیں یا بے حس ہو جائیں. میں اسے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ یار میں یہاں پہ کھا رہا ہوں نا، تو یار یہ جو بچے گا نا یار، وہ یار نیچے گر گیا یار، اس کو کھا لے اٹھا کے.